الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ النجم کے مضامین کے عنوان کے تحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ معراج کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. ابھی تک جو گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کے سفر پر لے جایا گیا یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے روح اور جسم دونوں کے ساتھ لے جایا گیا. خواب میں معراج نہیں کروائی گئی بلکہ حقیقتاً معراج کروائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو گزارشات عرض کی تھیں ان میں اللہ جل شانہ کے دیدار کے متعلق گفتگو کی گئی تھی اور کچھ مشاہدات جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج کے موقع پر کروائے گئے اس کا تذکرہ کیا گیا. جہاں پر گفتگو کو مکمل کیا تھا وہیں سے ہی گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. ایک چیز ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جہاں معراج کے واقعے کو احادیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا اور کچھ مشاہدات اور کچھ واقعات کو بیان کیا گیا ہے وہیں پر ان واقعات میں بہت سی من گھڑت باتوں کی آمیزش بھی کر دی گئی ہے. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے واعظین اور ہمارے خطباء بغیر تحقیق کے ان من گھڑت قصے کہانیوں کو لوگوں کے سامنے صرف داد وصول کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں جبکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دین کے متعلق وہی بات سنی جائے اور وہی بات کہی جائے جو واقعتاً موجود بھی ہو اور مستند بھی ہو. تو بہرحال میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تمثیلات دکھلائی گئیں جو مشاہدات کروائے گئے ان میں سے کچھ مشاہدات ان چیزوں کے کروائے گئے کہ جو آخرت میں امت کے مجرمین کو جس انداز میں سزائیں دی جائیں گی ان سزاؤں کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو باقاعدہ مناظر کے تحت دکھلایا کہ یہ احوال ہیں اور اس حالت کی یہ تمثیل بیان کی گئی ہے. اور گفتگو اس بات پر ختم کی تھی کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا پھر کچلا جائے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا. جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یا نمازوں میں سستی کرنے والے لوگ ہیں. بعض فرائض ایسے ہیں اللہ نے جو ہمارے ذمے لگائے ہیں جو ہمیں کبھی کبھار کرنے ہیں. جیسے رمضان ہے وہ سال میں ایک مرتبہ روزے رکھنے ہیں صرف. حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہے. لیکن نماز کا فریضہ ایک ایسا فریضہ ہے جو پورے دن میں 5 مرتبہ ہر شخص نے ہر بالغ مرد اور عورت نے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے اندر کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ دل کرے تو نماز پڑھ لی دل کرے تو نماز چھوڑ دی. یہ آپشنل عبادت نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی حیل و حجت اور بہانے بھی کام آنے والے نہیں ہیں. یا تو پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. پڑھو گے تو اجر ہے، نہ پڑھو گے تو سر پتھروں سے کچلا جائے گا. تو ایک مشاہدہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ کروایا گیا۔ اسی سفر میں ایک مشاہدہ اور بھی کروایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹوں کا وزن اتنا تھا کہ اگر وہ زمین سے اٹھنا چاہتے تھے تو اٹھ نہیں پاتے تھے، دوبارہ گر جاتے تھے۔ اور اسی مضمون سے متعلقہ دوسری روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پیٹ بڑے بڑے تھے، جیسے کمرے اور کوٹریاں ہوتی ہیں اس طرح کے ان کے پیٹ تھے جن میں سے سانپ لٹک رہے تھے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود خوری کا معاملہ کیا کرتے تھے، سود کا لین دین کیا کرتے تھے، سود خور تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ جس طرح سود لینا گناہ ہے اسی طرح سود دینا بھی گناہ ہے، جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے، سود کا معاملہ لکھنا بھی حرام ہے، سود کے معاملے پر گواہ بننا بھی حرام ہے۔ اللہ جل شانہ نے تو بڑا واضح طور پہ سورہ بقرہ کے اندر اعلان فرما دیا ہے نا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ بھئی اگر تم سود کا لین دین چھوڑتے نہیں ہو، سود کا کاروبار چھوڑتے نہیں ہو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے اعلان جنگ کر دیا ہوا ہے۔ اور اس موضوع پر شاید میں پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا اعلان جنگ کیا ہے؟ اللہ کی جنگ ایسی نہیں ہوگی کہ ادھر سے کچھ فوجیں آئیں گی، ادھر سے آپ اپنی فوجیں لے کر جائیں گے۔ اللہ کی جنگ ایسے نہیں ہوتی۔ اللہ کی جنگ مختلف تنبیہات، مختلف سزاؤں اور مختلف آفات کی شکل میں امت پر، قوم پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور ہم وہ احوال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں۔ سود کیا ہے؟ یہ ایک اصولی مسئلہ ہے، مختصراً عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو سمجھ لیجئے۔ حدیث میں جو سود کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ بیان کی گئی ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو بدلے میں نفع کو کھینچ کر لے آئے وہ سود ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو 1000 روپیہ دیا اور وہ کہتا ہے جی واپسی میں نے 1100 لینی ہے، تو یہ جو 100 روپیہ اوپر کا ہے یہ سود ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس کے اندر کوئی لگی لپٹی بات ہی نہیں ہے۔ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے کے آئے وہ سود ہے۔ اب کفار یہ کہتے تھے نا کہ جی سود کبھی کیوں لیتے ہو؟ سود جی سود میں نفع ہوتا ہے اس لیے سود لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تجارت کے ذریعے نفع کماؤ، نے کہا جی وہاں بھی نفع یہاں بھی نفع، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ بھئی تجارت میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک 100 روپے کی چیز لیتے ہیں، آپ 120 کی بیچ دیتے ہیں، تو کہ وہاں بھی نفع ہے یہاں بھی نفع ہے، تو وہ نفع کیوں لینے دیتے ہو؟ اس نفع سے کیوں منع کرتے ہو؟ جو اللہ نے جواب یہاں پر دیا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ جواب ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، بھائی اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا، تم مامے خاں لگتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ مالک ہے، اس نے بس کہہ دیا کہ تجارت سے نفع کمانا حلال ہے، سود سے نفع کمانا حرام ہے۔ اب اس میں چوں چرا اگر مگر لیکن ویکن ایسے ویسے کر آ کے کیوں اپنا ایمان برباد کرتے ہو؟ آج ہمارے معاشرے کی کیا یہی کیفیت نہیں ہے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے، آج ایک واقعہ عجیب رونما ہو گیا، اب میں وہ بات کیے بغیر جا نہیں سکوں گا آگے۔ ہم پر اعتراض کیا ہے کہ جی ہمیں دین بتایا نہیں جاتا۔ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، جب ہم دین بتاتے ہیں تو تم عمل کتنا کرتے ہو اس کے اوپر؟ آج ہی کا واقعہ ہے، میرے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، ان کا بچی کا آج نکاح ہے، تو وہ شادی پہ بھی جانا ہے، وہ ان کی فیملی میں نکاح بھی، وہ کہتے ہیں جب اپنے گھر کا مولوی ہے تو ہم باہر سے کیوں لے کے ہیں؟ پیسے بچانے ہوتے ہیں نا، میں نے تو اب فیملی میں نکاح پڑھانے کی تو میں فیس نہیں نہ لوں گا، باہر جاؤں گا تو چھوڑوں گا نہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے بتھیرے مفت نکاح پڑھائے ہوئے ہیں۔ خیر، تو وہ ان کا مجھے اسپیشل فون آیا صبح صبح، اب سنیے گا ذرا بات کو، توجہ طلب بات ہے، اسپیشل ان کا میرے چچا کا مجھے فون آیا کہ یار وہ نکاح رات کو تو نے پڑھانا نا، تیری مہربانی ہے وہ لڑکے سے نا 3 مرتبہ پوچھ لینا کہ تو نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی کیوں، ایسی کیا آفت آن پڑی؟
کہتے جی وہ لڑکے کا جو سسر ہے نا وہ اس بات پہ بڑا پھڈا مچایا ہوا ہے، اس نے لڑکی کا جو سسر ہے، لڑکے کا باپ، اس نے بڑا پھڈا مچایا ہوا ہے کہ جی وہ 3 مرتبہ سے کم میں جو ہے نا وہ نکاح نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یار یہ کیا کہتے ہیں یار، تیری مہربانی ہے۔ انہوں نے اسپیشل کہا ہے اچھا اور پھر کیا پیغام مجھے کیا دے رہے ہیں؟ کہتے وہ لڑکی کے سسر نے پیغام بھجوایا اور اپنے مولوی نو سمجھا دینا۔ میں نے کہا یہ تو اب رات کو جب جا کے مولوی سے ٹاکرا ہوگا نا تو پھر پتہ لگے گا کہ مولوی ہے کیا آئٹم ہے، اور اپنے مولوی نو سمجھا دینا کہ 3 باری پوچھے نہیں تھے ایسی نکاح نہیں۔ میں نے کہا یار خدا کے بندو، میں بتانا کیا چاہ رہا تھا، اب میں نے مسئلہ بتایا نا کہ بھائی ایک دفعہ کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن آگے سے ری ایکشن کیا آ رہا ہے؟ وہ مولوی نو دس دینا کہ ایسی 3 باری قبول کروانا جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی یا تو مولویوں سے مسئلے پوچھنا چھوڑ دو، اور اگر مسئلے پوچھنے ہیں تو پھر بدماشی چھوڑ دو، دونوں میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے، دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی طرز اختیار کیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ بھائی اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تمہارا کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا، اور نہ تمہارے پاس یہ حق ہے کہ تم اس میں سے نئے نئے راستے نکالو۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا دکھلایا گیا شب معراج کے موقع پہ کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اس میں سے سانپ لٹک رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں کہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن ان سے اٹھا نہیں جاتا۔ جبرائیل کون لوگ ہیں؟ فرمایا سود خور ہیں۔ آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے کچھ عورتوں کو دیکھا۔ اب وہ عورتوں کا جو احادیث کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں، میں اس کا نقشہ اور منظر آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، بیان کر سکتا ہوں، سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ کیفیت میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کیا کیفیت ہوگی، لیکن چونکہ پڑھا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کی چھاتیوں کو باندھ کر ان عورتوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہوگا، چھاتیوں کو باندھ کر الٹا لٹکایا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی بدکار عورتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک دعا پر آمین کہتے ہیں، اللہ ہماری بیٹیوں ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزتوں کی، ان کی ناموس کی اللہ کریم حفاظت فرمائے، ان کی پاک دامنی کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ بدکار عورتیں ہوں گی جن کو اس طرح الٹا لٹکایا ہوگا، اور صرف بات یہیں تک محدود نہیں ہے، فرمایا کہ اولاد کو بھی قتل کریں گی۔ اور آج کیا ہم یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے؟ ایبورشن ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ بچہ ناجائز ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دو اس کو۔ الامان الحفیظ، میرا زبان مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں کیا الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال کروں۔ معاشرے کو دیوسیت کا گڑھ بنا کے رکھ دیا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر یہ منحوس موبائل اپنی بےغیرتیاں بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ بھائی الفاظ سخت ہوں تو برا نہ منائیے گا، لیکن کیا کریں، اس کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں جی ہماری بیٹی ناچ رہی ہے، الامان الحفیظ، لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی میری بہن ناچ رہی ہے، کیسا ناچی ہے، زبردست ناچی ہے، اتنے ویوز آ گئے ہیں جی ویڈیو کے اوپر، میری بیٹی کے ویڈیو کے اوپر ملینز ویوز آ گئے ہیں جی۔ کس بات پر ویوز آئے جی؟ کون سا تیر مارے؟ ناچی ہے جی، ناچی ہے، اور بڑا کمال ناچی ہے، الامان الحفیظ، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ وہ بچپن میں میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی تو وہ جوانی ہوگی۔ وہ آپ نے علماء سے اس زمانے میں بھی سنا ہوگا کہ گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ مجھے تو کم از کم اپنے بچپن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ گھر گھر میں ناچ گانا کیسے ہوگا۔ ہمارا گھر تو مولویوں کا گھر ہے، ہمارے گھر میں ناچ گانا کیسے ہوگا؟ ہر دیندار یہی سوچتا تھا نا جی ہمارا تو دیندار گھرانہ ہے، ہمارے گھر میں ناچ گانا کیسے ہوگا؟ لو دیکھ لو کیسے ہو رہا ہے ناچ گانا گھر کے اندر۔ 10 سال کا بچہ موبائل، میں اپنے ایک ملنے والے کے گھر گیا، اللہ اکبر کبیرہ، بچہ 10 سال کا، 11 سال کا، اس نے کمبل ایسے اپنے سر کے اوپر ڈالا ہوا، ہم سب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کمبل کے اندر موبائل لگا کے تو وہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا، میرا کزن تھا، میں نے کہا یار یہ تم خدا کی پناہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ نہیں ہوتا جی، بچہ ہے جی، بچہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے بڑی جو ہماری غلطی ہے نا اپنی اولاد کے متعلق، وہ یہ لفظ ہے، بچہ ہے جی، ابھی بچہ ہے۔ وہ بچے نے بڑا نہیں ہونا۔ غلطی ایک دفعہ کریں تو وہ غلطی ہوتی ہے نا، جب بار بار کریں گے پھر وہ غلطی نہیں رہتی، پھر وہ عادت بن جاتی ہے۔
اور عادت کو چھڑانا ممکن نہیں ہوتا. چائے پینا ایک عادت ہے نا, مجھے صبح کے ناشتے میں چائے نہ ملے میرا سارا دن جو ہے وہ سر پھٹتا رہتا ہے, چائے نہیں, کیوں؟ عادت بن چکی ہوئی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو جب ہم بچوں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ نہیں کریں گے, ان کو سمجھائیں گے نہیں, تو وہ عادت بن جائے گی, اور عادت کو چھڑانا پھر آسان کام نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جن کو چھاتیوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا ہوا تھا, پوچھنے پر بتلایا گا کہ یہ امت کی بدکار عورتیں ہیں, اولاد کو قتل کرنے والی عورتیں ہیں. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں, آگے چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے اپنے وجود, اپنے جسم میں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہی کو کھلایا جا رہا ہے. اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہی کو کھلایا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر آوازیں کسا کرتے تھے, دوسروں کا مذاق بنایا کرتے تھے, دوسروں کو تانے دیا کرتے تھے. یہ غیبت, چغل خوری, برے نام رکھنا, برے ناموں کا سے پکارنا, کسی کا مذاق بنانا, یہ ساری بیماریاں ایک جیسی ہیں. کسی ایک بیماری کو بھی پکڑ لیں, نتیجہ غیبت چغل خوری پر جا کر نکلے گا. کسی پر آوازیں کسنا غیبت نہیں تو اور کیا ہے, کسی کا مذاق بنانا چغل خوری نہیں تو اور کیا ہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ کون مبرہ ہے غلطیوں سے؟ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے. کل انسان مرکب من الخطأ والنسیان, ہر انسان کو خطا اور نسیان سے مرکب کیا گیا سوائے انبیاء کرام. وہ معصوم ہیں, وہ معصوم عن الخطا ہیں, وہ ہستیاں ہی کچھ اور ہیں. آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو وقت کا نبی سمجھا بیٹھا ہوا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. میرے لیڈر کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے, میرے فلاں صاحب کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے, فلاں کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, فلاں کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اور یار خدا کا واسطہ ہے, چھوڑ دو یہ حرکتیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی بڑے کب ہو گئے؟ ابھی آگے بات آ رہی ہے, آج پوری تقریر ہی ایسی ہے, رگڑے والی تقریر ہی ہے ساری آج. اب آپ اس کو جس مرضی معنی میں لے لیں, کوئی رگڑا سمجھنا چاہے تو رگڑا سمجھ لے, کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھ لے. ہم تو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, دل کے پھپھولے آپ کے سامنے آ کر پھوڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو ہاتھ جڑے میں, خدا کا واسطہ ہے اب بھی وقت ہے سمجھ جاؤ. جہاں تک میری بات پہنچتی ہے وہ لوگ تو کم از کم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں نا. کم از کم کل اللہ کی بارگاہ میں تو بری ذمہ ہو کر پیش ہونا, یا اللہ میں نے تو اپنا کام کر دیا, آپ نے میری ذمہ داری لگائی تھی پیغام کو پہنچانے کی, میں نے تو ممبر پر بیٹھ کر پیغام پہنچا دیا. اب آپ سے زبردستی عمل کرنا کرانا یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے. میں تو بتا سکتا ہوں, سکھا سکتا ہوں, سمجھا سکتا ہوں, بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ انہی کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہی کو کھلایا جا رہا ہوگا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہوگا کہ کھاؤ اس بدبودار, گندے اور غلیظ اور اپنے ہی جسم کے کٹے ہوئے گوشت کو, جس طرح تم دنیا کی زندگی میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے. غیبتیں کیا کرتے ہیں چسکے لیا, ہمیں چسکے لینے کی عادت ہے نا. غیبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ چسکا لینے کے لیے. اس سے اور اچھا غیبت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا بھوک مر جاتی ہے؟ کیا پیاس بجھ جاتی ہے؟ کیا آدمی کوئی امیر بن جاتا ہے؟ کوئی بڑی دولت آ جاتی ہے اس کے پاس؟ نہیں, صرف کیا چسکا, مزے لینے بس تھوڑی دیر کے لیے. بس 4 لوگ بیٹھ جائیں گے غیبتیں شروع. اسی سے متعلق ایک اور روایت ہے, وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے ہاتھوں کے ناخن تانبے کے تھے, تانبے کے, اور وہ اپنے ہی چہرے اور اپنے ہی سینوں کو نوچ رہے تھے. پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے, ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے. ہم نے غیبت کو ایک بڑا معمولی سا جرم سمجھا ہوا ہے, بڑا معمولی سا جرم. کیا ہے؟ غیبت ہی کی ہے نا. اچھا جب کسی کو سمجھاؤ کہ یہ غیبت ہے تو کیا اس کے اندر یہ بیماریاں موجود نہیں ہیں؟ بھائی تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو, تم منزہ ہو, پاک ہو, صاف ہو, تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے, تمہارے اندر کوئی برائی نہیں ہے جو تم دوسروں کی برائیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. فلاں نے کیا پہنا ہوا ہے, فلاں کیا کھا رہا ہے, فلاں کام کی کرن دیا ہے, فلاں دے کو لینا پیسہ کتوں. بھائی تمہیں کیا اس سے غرض؟
عجیب احمقانہ قسم کی ہماری حالت ہو چکی ہوئی ہے. جیسے اللہ معاف فرمائے، جیسے کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہو سکتے، پوری کی پوری قوم نفسیاتی مریض بن گئی ہے. جہاں ملیں گے کسی کے ساتھ ملیں گے، پیسے کتنے کو کما لیتے ہو؟ بھائی تمہاری غرض سے میں کما رہا ہوں، میری مرضی، میں جتنے مرضی کماؤں، میں 50,000 کماؤں، میں 1,00,000 کماؤں، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تم اپنے کام سے کام رکھو. میں نے تم سے پوچھا کہ تم کیا کما لیتے ہو؟ کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ویاہ نہیں ہون ڈیا بچی دا، اور تسی مامے خان لگ دو، تسی کرا دے ہو ویاہ نہیں ہون ڈیا دے. مطلب اگلے کو ٹیز کرنا، اگلے کو تکلیف دینا. ایک باپ، بوڑھا باپ بیچارہ اپنی بچی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، ہم اور مزید اس کو جا کے پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں. اور کسی کی شادی ہو جائے تو اس کے لیے نیا عذاب، وہ نئے جوڑے کے لیے ایک نیا عذاب شروع ہو جاتا ہے. 2 مہینے شادی کو گزریں گے نہیں، وہ عورتوں کی آپس میں چہ مگوئیاں شروع ہو جائیں گی. وہ کچھ ہویا کہ نہیں ہویا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تم نے دینا ہے، تمہارے بس کا کام ہے. یہ پتہ نہیں ہم لوگ کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ بھائی، یہ ساری کی ساری چیزیں غیبتوں میں شمار ہوتی ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات چغل خوریوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات آبرو ریزی میں شمار ہوتے ہیں. کسی مولوی کا فتویٰ پڑھ کر نہیں سنا رہا، اللہ کے نبی کا سفر معراج آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ تانبے کے ناخنے اپنے ہی چہرے نوچ رہے ہیں، اپنے ہی سینے نوچ رہے ہیں. کون لوگ ہیں؟ آبرو ریزی کرنے والے لوگ ہیں، غیبتیں کرنے والے لوگ ہیں، آوازیں کسنے والے لوگ ہیں، تانے دینے والے لوگ ہیں، مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، الٹے پلٹے نام رکھنے والے لوگ ہیں. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو جا کر 26ویں پارے کی سورہ حجرات کا 2 رکوع پڑھ لو. اللہ نے کیسی سخت پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں. بات کو مختصر کر رہا ہوں، آگے چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسی قوم دیکھی کہ جن کے ہونٹ بڑے بڑے تھے، جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہوتے ہیں نا، اونٹوں کی طرح کے ہونٹ تھے بڑے بڑے، اور ان کے ہونٹوں کو زبردستی کھول کے انہیں بدبودار گوشت کھلایا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. اگر کسی یتیم اور مسکین کی کفالت اللہ پاک نے ذمے میں لگا دی ہے تو اس کو سعادت سمجھیں، اس کو خوش نصیبی سمجھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جہاں پر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جہاں پر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. فرمایا کہ میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا، ادھر میری طرف دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ کل ہم دونوں جنت میں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے، یتیم کی کفالت کرنے والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا ایسے میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہم تو یتیم کی ہم نے کیا کفالت کرنی ہے؟ جو ہمارے پاس ملازمین ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ہم نے ان کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے. میں بھی کچھ دن پہلے اپنے بچوں کو ایسے ہی شام کے ٹائم میں لے کے چلا گیا. میں نے کہا تمہیں کچھ کھلا پلا کے لے کے آتا ہوں، ذرا کچھ جیب میں پیسے کھڑک رہے تھے تھوڑے سے، میں نے کہا چلو بچوں کو کھلا دیں، انہی کے لیے کماتے. تو وہاں پہ جا کے میں نے منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے. ایک منظر میں نے دیکھا کہ ایک فیملی ہے، اچھے خاصے پیسے والے لوگ ہیں، تو 2 بچیاں، سخت سردی، ابھی یہ 3-4 دن پہلے تو سردی بھی بہت شدید پڑ رہی تھی، تو سخت سردی میں ان بچیوں نے ایسے باریک باریک سے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ اس فیملی سے بالکل علیحدہ ہٹ کر وہ بیٹھی ہوئی. تو میں اپنی مسز سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کے گھر میں بچوں کو سنبھالنے والی یا کام کرنے والی بچیاں ہیں. خدا کی قسم میری آنکھوں سے اس وقت بھی آنسو جاری ہو گئے، اور میں اس وقت بھی جذباتی ہو رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا بچا کچا کھانا ان بچیوں کو کھلایا. جو ان کے بچوں نے کھانا گند مار کر چھوڑا ہوا تھا نا، وہ کھانا. خدا کے بندو، تم نے آخرت میں جا کر اللہ کو جواب نہیں دینا. تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف نمازیں 5 پڑھ لی بس دین ہمارا پورا ہو گیا؟ ان معاملات کا حساب کون دے گا؟ کل میں ایک مطالعہ کر رہا تھا، مجھے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑی پیاری بات نظر سے گزری. انہوں نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ بڑے عبادت گزار بن جاؤ، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم انسان ضرور بن جاؤ. انسان بن جاؤ بس. انسان بنو گے تو تمہیں انسانیت کی قدر آئے گی.
انسان نہیں بنو گے، جتنی مرضی عبادتیں کر لو، جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لو، جتنی مرضی تسبیحات پھیر لو، تمہیں انسانیت کی قدر اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ خود انسان نہیں بنو گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے کہ قیامت شب معراج میں کیا دیکھا کہ بڑے بڑے اونٹوں کی طرح کے ہونٹ ہیں، ان کو بدبودار کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ یتیموں کا مال کھا جانے والے لوگ ہیں۔ آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے شرمگاہوں والے حصے پر پھٹے پرانے چیتھڑے لٹک رہے تھے کپڑوں کے، اور وہ جانوروں کی طرح جہنم کا ایک درخت ہے جس کو زقوم کہا جاتا ہے، کڑوا کانٹے دار درخت، جانوروں کی طرح اس درخت کو چر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے آغاز گفتگو میں عرض کر دیا تھا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں پورے دن میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہی کرنی ہے، یہ کوئی آپشنل عبادت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی ہے۔ کس کے ذمے فرض ہے، کس کے ذمے فرض نہیں، کون کیسے ادا کرے گا، وہ علیحدہ مسائل ہیں، وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم اس بات پر تو ایمان رکھنا فرض ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ بھئی اگر میں صاحب حیثیت ہوں تو مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی ہے، میرا دل کرتا ہے پھر بھی ادا کرنی ہے، نہیں دل کرتا پھر بھی ادا کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں کہتا ہے نا میرا مال میرا مال میرا مال، میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، میرا بنگلہ، میری کوٹھیاں، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرے فارم ہاؤسز، میری فلاں، میری ڈھمکانی، یہ اور وہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا مال تو صرف 3 چیزیں ہیں، جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ فرمایا کہ یہ 3 چیزیں صرف تمہارا مال ہیں، باقی تو تمہارا مال ہے ہی نہیں۔ ادھر ابھی آنکھیں بند ہوں گی، تمہارا اپنا سگا بیٹا، تمہاری سگی اولاد، تمہاری بیٹیاں، تمہاری سگی بہنیں، تمہارے سگے بھائی، ابھی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہوگی، ابھی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہوگی کہ تمہارے اپنے خون کے رشتے اس بات پر لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے کہ ابا کی جائیداد میں سے اتنا حصہ مجھے ملنا چاہیے، وہ کہے گا بھائی صاحب کی جائیداد میں سے یہ حصہ مجھے ملنا چاہیے، بہن کہے گی کہ بھائی کا فلاں چیز جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے، بیٹی کہے گی کہ ابا کی فلاں چیز تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ فرمایا کہ تم کس مال کے اوپر زوم کر رہے ہو، میرا مال میرا مال میرا مال۔ ایک حدیث سنا کے بات کو آگے چلا رہا ہوں، مفہوم حدیث شریف کا۔ فرمایا کہ یہ جو تمہارا مال ہے نا، جس پر تم اکڑتے ہو، اگر تو اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی کا سچا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن یہی تمہارا مال کا گنجے سانپ کی شکل میں تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ یہاں پر سانپ دیکھ لو تو ویسے ہی جان نکل جاتی، میری تو جان نکل جاتی ہے، وہ تو آخرت کے سانپ ہوں گے، پتہ نہیں کس قسم کے سانپ ہوں گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے سفر کے کچھ مشاہدات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج کی آخری بات، خدا کی قسم جس وقت میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا مجھے ایسا لگا کہ یہ حدیث ہمارے متعلق ہے۔ اب سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ، ذرا دل کے کان کھول لیں، بلڈ پریشر اپنا ڈاؤن کر لیں، کیونکہ اب جو بھی بات آ رہی ہے وہ میرے اور آپ کے متعلق آ رہی ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کے سفر میں دیکھا کہ ایک لکڑی ہے، لکڑی ہر گزرنے والے کا کپڑا پھاڑ دیتی ہے اور اسے زخمی کر دیتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تمثیل ہے نا، تمثیل ہے، ایک لکڑی ہے، وہ ہر گزرنے والے کے کپڑے پھاڑ دیتی ہے اور انہیں کیا کر دیتی ہے بھائی؟ زخمی کر دیتی ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے راستے روک کر بیٹھتے ہیں۔ اب سنتے جائیں ذرا، کچھ احادیث بیان کروں گا اور کچھ ان احادیث کی تشریح اپنے انداز میں۔
پہلے چند احادیث سے سماعت فرما لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اجعلوا الطریق علی 7 اذرع او کما قال۔ شاید آپ نے پہلے سنی ہو، شاید نہ سنی ہو، میں نے کم از کم آج پہلی مرتبہ پڑھی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ راستے کس طرح کے ہونے چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 5 نمازیں پڑھنا اسلام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا اسلام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اوپر 25 30 40 لاکھ روپیہ لگا دینا یہ اسلام کی خدمت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھ لینا ہم اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا ہم اسلام کی صحیح خدمت کر رہے ہیں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہٹ کر ہمیں کچھ اور اسلام سکھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اجعلوا الطریق علی 7 اذرع او کما قال، جو چلنے کا راستہ ہے وہ 7 گز چوڑا رکھا کرو۔ کہاں گیا اسلام؟ کہاں ہے 7 گز چوڑا راستہ؟ 7 شرعی گز، شرعی گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے تقریباً، یہ 10-12 فٹ بنتا ہے۔ آج میرا دکاندار اپنی دکان سے آگے 10 فٹ کے تھڑے بڑھا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں اس تھڑے کو آگے نہیں بڑھاؤں گا روزی والا فرشتہ میرے لیے روزی نہیں لے کے آئے گا، میری دکان دیکھ کر واپس ہو جائے گا، اس لیے میں 10 فٹ آگے اور بڑھا لیتا ہوں۔ کس بنیاد پر بڑھا رہے ہو؟ تمہاری زمین ہے، وہ تم مالک ہو اس زمین کے۔ دکان کے آگے ایک ریڑی والے کی ریڑی لگواتا ہوں میں، 50,000 مہینے کا کرایہ اس سے وصول کرتا ہوں، اور میں مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہوں کہ میری آمدنی حلال ہے، میں مطمئن بیٹھا ہوا ہوں۔ تم کس بنیاد پر اس ریڑی والے سے اس جگہ کا ٹھیلا لگانے کا کرایہ وصول کر رہے ہو؟ تمہاری جگہ ہے وہ، بھائی بولو نا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بچ پائیں گے کہ نہیں بچ پائیں گے؟ یا دین کے ٹھیکیدار ایسے ہی بنے بیٹھے رہیں گے ہم لوگ؟ ہم پکے مسلمان ہیں جی، ہم سچے مسلمان ہیں جی، ہم چنی دیگرے نیست، ہم جیسا تو کوئی مسلمان دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اپنے پورے دن کی روزی کو حرام کر کے جا رہا ہوں، پورے دن کی روزی کو حرام کر کے جا رہا ہوں، ناجائز کرایہ وصول کر کے حرام کر رہا ہوں، راستہ روک کر حرام کر رہا ہوں۔ ابھی جب ہم جمعہ پڑھ کر باہر نکلیں گے نا، جمعہ پڑھ کر ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں نا، سارے اپنی طرف سے ہم ثواب کا کام کرنے آئے ہیں، اپنی طرف سے ہم ایک فرض پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ایسا جمعہ پڑھ کر جا رہے ہیں کہ اپنا تو فرض ادا ہو رہا ہے، دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ 20 مرتبہ میں اعلان کر چکا ہوں، 20 مرتبہ کہ بھائی سامنے والا راستہ کھلا چھوڑ دیا کرو آنے جانے والوں کے لیے۔ نہیں جناب، میری تو گاڑی بالکل عین دروازے کے سامنے کھڑی ہوگی، میری تو موٹر سائیکل بالکل، ابھی یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے، وہ سائیڈوں پہ ہم نے پیدل آنے جانے والوں کا راستہ بنایا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں بیچارے، وہ معذور ہیں، ان کو دقت ہوتی ہے، لیکن دعا کرنا بھائی اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ صبح فجر کی مسجد نماز میں بھی اپنی اسی معذوری کی حالت میں بھی تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے سارے بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے۔ وہ راستہ ہم نے پیدل آنے جانے والوں کے لیے بنایا۔ پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے دیکھا ایک نواب صاحب نے اپنی موٹر سائیکل وہاں پر کھڑی کی ہوئی ہے۔ بھائی وہ موٹر سائیکل نہیں تھی، وہ تو BMW تھی، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے اس کو، اس لیے میں تو مسجد کے اندر بھی، میرا بس چلے نا تو میں موٹر سائیکل مسجد کے اندر لے کر آ جاؤں میں۔ یار کچھ تو کامن سینس سے کام لے لینا چاہیے ہمیں، کہ نہیں لینا چاہیے؟ باہر سڑکوں پہ چلے جائیں، کیا بدتمیزی ہم نے مچائی ہوئی ہے، کیا طوفان بدتمیزی ہم نے مچا کے رکھا ہوا ہے۔ نہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں جی۔ ایک سبزی کا ٹھیلے والا سڑک کے درمیان میں سبزی کا ٹھیلا لگا کر کھڑا ہو گیا، چلو وہ کم عقل ہے، وہ کم پڑھا لکھا ہے، میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں تو عقل کا دعوے دار بھی ہوں، میں تو دولت مند بھی ہوں، میں 50 لاکھ کی گاڑی کو بالکل درمیان سڑک میں نواب کے بچوں کی طرح کھڑی کر کے اسی کم عقل سبزی والے سے سبزی خرید رہا ہوں گا، اسی کم عقل ریڑی والے سے میں پھل خرید رہا ہوں گا۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، راستے روکنا کتنا بڑا جرم ہے۔ بات یہ کر رہا تھا ہم عبادت کرنے آئے ہیں نا،
محمد عمیر کاشف کے پیچھے آپ جمعہ پڑھنے آئے، ایک حدیث سنا دیتا ہوں ابو داود کی، ذرا سماعت فرما لیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر لیجئے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں۔ ابو داود کی حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوہ میں شامل تھے۔ غزوہ، وہ جنگ، وہ لڑائی جس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تشریف فرما ہیں، شرکت فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ جو لوگوں نے خیمے لگائے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کا راستہ تنگ ہو رہا ہے، لوگوں کا راستہ تنگ ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر ان لوگوں کے درمیان میں اعلان کر دو کہ جس نے اپنے خیموں کی وجہ سے لوگوں کا راستہ تنگ کیا فلا جہاد لہو، اس کا کوئی جہاد نہیں ہے، اس کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرنے سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ راستہ اگر تم لوگوں نے تنگ کر دیا تو فلا جہاد لہو، تمہارا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اس حدیث کو سماعت فرما لیجئے اور ذرا اپنے اوپر غور کر لیجئے کہ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، عید پڑھنے آ رہے ہیں، گاڑیاں راستوں میں لگا لگا کر راستے روک دیے، لوگوں کے آنے جانے والوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ خود فرما لیجئے گا کہ آیا اس جمعے کا ثواب ہمیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا؟ کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو عذاب، کسی کے گھر شادی ہو جائے تو عذاب، گلی کے اندر تمبو لگا دینا۔ بھائی یہ شادی حال والے کیوں بنائے گئے ہیں شادی حال؟ جاؤ جا کر وہاں پر اپنا فنکشن کرو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کس کے سامنے روئے، کس کس کو جا کر یہ اپنا رونا دھونا سنائے کہ بھائی خدا کے لیے سمجھ جاؤ، صرف نماز روزہ دین نہیں ہے، نماز روزہ دین نہیں ہے، نماز روزہ دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی کے فرامین آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، گھروں میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، جگہ نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گھروں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ملاقات کیے بغیر چارہ نہیں، کیا کریں؟ فرمایا اچھا اگر راستوں میں بیٹھنا اتنا ہی ضروری ہے تو آتوا الطریق حقہ، پھر راستوں کا ان کو حق ادا کیا کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ راستوں کا حق کیا ہے، کیا حق ادا کرے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا، پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ غض البصر، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کرو۔ کسی کی بیٹی گزر رہی ہے، کسی کی بہن گزر رہی ہے، کسی کی ماں گزر رہی ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، یہ نہیں کہ اس کو اپنی نگاہوں سے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ بات بڑی دور نکل رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ابھی مضمون میرا ختم نہیں ہوا۔ اگلے جمعے آپ لوگوں نے ایز یوزل جلدی آنا نہیں ہے، اس لیے میں اس مضمون کو یہیں پر مکمل کر کے پھر ہی جان چھوڑوں گا۔ بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں بول رہے نا، اس کا مطلب غلط کہہ رہا ہوں۔ ہاں اب ٹائم اوپر ہو جائے تو اس کے لیے بھائی اب بغیر معذرت کے ٹائم اوپر دوں گا میں، کیونکہ میں نے یہ مضمون مکمل کرنا ہے۔ غض البصر، کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ کف الاذی، بھائی تمہاری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف، سب بولے بھائی، نہیں ہونی چاہیے۔ گاڑیاں کھڑی کرنی ہے، گاڑی چلانی ہے، گاڑی خرید لی ہے تو اس کو چلانے کی تمیز بھی سیکھ لو۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے موٹر سائیکل کی نعمت دے دی ہے تو ایسے ہی جہاں جی کرے ادھر کھڑی نہ کر دیا کرو کہ آنے جانے والوں کا راستہ رک جائے۔ اگر اللہ پاک نے ریڑھی لگا کر کاروبار کرنے کی توفیق دے دی ہے تو ایسی جگہ پر مت لگاؤ کہ لوگوں کا آنے جانے کا راستہ تنگ ہو جائے۔ کوئی حلال نہیں کما رہے، کوئی تمہاری محنت نہیں ہے، وہ سب حرام میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کف الاذی نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل نہیں ہو رہا۔ ایذاء مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو اذیت دینا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جسمانی اذیت ہو وہ بھی حرام ہے، زبانی اذیت ہو وہ بھی حرام ہے، روحانی اذیت ہو وہ بھی حرام ہے، دماغی اذیت ہو وہ بھی حرام ہے۔ تیسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ اگر راستوں میں بیٹھنا بہت ضروری ہے تو امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، وگرنہ راستوں میں مت بیٹھو۔ ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، راستے پر گندگی ڈالنا، ہم جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی کا شیشہ کھلتا ہے، پیزے کا ڈبہ وہ نکال کے باہر پھینکتے ہیں، جوس کا ڈبہ وہ نکال کر باہر پھینکتے ہیں، جیسے ہمارے ابا جی نے یہ سڑک بنوا کے دی ہوئی ہے، ہم اس سڑک کے مالک ہیں، میرے ٹیکس کا پیسہ لگا ہوا ہے، تم مالک نہیں ہو اس سڑک کے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا اللعینان، بھائی دو ایسے کاموں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتے ہیں. بس آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو کام کون سے ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم. لعنت کا سبب بننے والا کام، بھائی سب توجہ سے سنیں، لعنت کا سبب بننے والا کام کیا ہے؟ بھائی لوگوں کے راستے میں بیٹھ کر اپنا غلاظت، اپنا گند وہاں پر نکال کر جانا. لوگوں کے راستے میں بیٹھ کر یا سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر. کیا یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ مجبوراً لوگوں کو لکھنا پڑتا ہے دیواروں کے اوپر کہ یہاں پر اپنا گند گھولنے والا فلاں کا بچہ ہے؟ لکھا ہوتا ہے نا دیواروں کے اوپر. کیوں لکھنا پڑتا ہے وہ؟ اس لیے کہ ہم باز نہیں آتے یہ حرکتیں کرنے سے. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، یہ ہمارے نبی کے طریقے ہیں جو ہم نے پس پشت ڈال دی ہیں. باتیں اور بھی بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں لیکن پھر مزاج بھی کڑوا ہو جائے گا، وقت بھی زیادہ ہو جائے گا. اس دعا پر اجتماعی طور پہ سب آمین کہہ دیں کہ جو کہا ہے، جو سنا ہے، اللہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.